بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، جیسے جیسے موسم سرد ہو رہا ہے، سیاست میں گرمی آتی جا رہی ہے۔ ان گرم حالات میں بھی وزیر اعظم نے ایک ایسا اقدام کیا، عمران خان صاحب نے چند روز قبل سابق جسٹس وجیہ الدین صاحب نے ان پر الزام لگایا۔ اس کو اپوزیشن نے بہت ٹالا، جس پر وزیر اعظم عمران خان نے آج اپنی پارٹی کو کہہ دیا اس سلسلے میں بیان بازی نہ کی جائے۔ دوسری طرف سینئر پولیٹیشن پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سابق وزیر داخلہ آئینی ماہر اعتزاز احسن نے ایک پروگرام میں بانڈا پھوڑ دیا کہ نون لیگ کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو چکی ہے 2 جرنیلوں سے۔ ناظرین، شاید اسی لیے حکومت انہیں ملے نہ ملے کوششیں تیز ہو رہی ہیں۔ چند روز سے اسی لیے ایک ہوا بنائی جا رہی ہے کہ شہباز شریف آئندہ وزیر اعظم ہوں گے۔ اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی خواہش ہے، کتنی خوش فہمی ہے، کتنی غلط فہمی ہے، یہ سارے حقائق آپ تک پہنچائیں گے۔ ناظرین، ملک میں کچھ نہ کچھ ہو نہ ہو تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کے پیچھے بھی کوئی حکمت عملی ہوتی ہے۔ لگتا ہے کہ پہلے یہ چھوڑا گیا شوشا کہ نواز شریف ملک میں پاکستان لندن سے آ سکتے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ ادھر ان کے خلاف برطانوی ہائی کورٹ میں فیصلہ خلاف ہونے کے 90% امکانات ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے پہلے ہی اپنی عوام کا ذہن بنانے کے لیے کہ میں وہاں گرفتاری کے یا پکڑے جانے کے یا ڈیپورٹ ہونے کے خوف سے نہیں، پاکستان کی محبت میں آ رہا ہوں، ان کے لیڈروں نے ان کے کہنے میں بیانات داغنے شروع کر دیے۔ ابھی یہ بیانات داغے جا رہے تھے کہ اچانک جو شاہد حقان عباسی ہیں، وہ مریم نواز کے کیمپ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا وزیر اعظم، میرا وزیر اعظم اب ہوگا تو شہباز شریف ہوگا۔ وہ ہمیشہ حالانکہ خود وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہے، جس پر میں کل ایک پروگرام میں تھا تو اس میں کاشف عباسی کے ساتھ، تو انہوں نے کہا جب شاہد حقان عباسی نے یہ دیا کہ میرا وزیر اعظم آئندہ یعنی کہ نون لیگ کی طرف سے شہباز شریف ہوگا، تو ان کے پاس ایک نون لیگ کے سینئر رہنما بیٹھے تھے اور مریم نے ڈانٹ کے کہا خبردار اس کی تردید کرو، وہ نہیں ہوں گے، میں بیٹھا ہوں۔ ناظرین، یہ ہوا کیوں بنائی گئی؟ پس پردہ یہ تو سچ ہے کہ شہباز شریف کے طاقتور حلقوں سے بہت زیادہ ملاقاتیں ہوئی، اور ملاقاتوں میں طاقتور حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اب نیوٹرل ہو جانا چاہیے، یہ نون لیگ بار بار کہہ رہی ہے، جبکہ طاقتور حلقے ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فوج کا یہ کام ہی نہیں سیاست میں، لیکن بدقسمتی یہ ہے جو سیاستدان ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے اسٹیبلشمنٹ نے ہروایا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا رول یقیناً ماضی میں رہا ہے، اب کتنا ہے یہ تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہی بتا سکتی ہے، لیکن ایک ہوش ربا انکشافات اعتزاز احسن صاحب نے کی ہیں کہ ناقابل یقین، کیونکہ اتنا سینئر پولیٹیشن وہ جن کے کئی لا تعداد شاگرد جج بن چکے ہیں اس وقت ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں، اعتزاز احسن صاحب نے شاہد حقان عباسی کے جواب میں کہا کہ شریف خاندان نے مجھ پر کیا احسان کرنا ہے، جب وہ نواز شریف گرفتار ہوئے تو انہوں نے مجھے وکیل کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ شاہد حقان عباسی نے جو ان پر تنقید کیا وہ بہت زیادہ پریشر میں ہے، دباؤ میں ہے، کیونکہ ایک عرصہ دراز سے وہ اپنی لابنگ وزیر اعظم پاکستان نون لیگ کی طرف سے کر رہے تھے، لیکن ان کا بس نہیں چلا، اور اب شہباز شریف کی اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں جنرل شہباز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کے جرنیلوں سے ڈیل ہو چکی ہے۔ اس بات کا انکشاف انہوں نے مشہور ٹی وی ایئر وائی کے پروگرام پاور پلے کے ہوسٹ ارشد شریف سے کیا۔ جب ہم نے ان سے بات کی اعتزاز احسن صاحب سے، تو انہوں نے کہا ہاں میری اطلاع ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت اندرونی اور بیرونی خلفشار کا شکار ہے۔ ایک طرف نواز شریف سزا یافتہ ہیں، مریم سزا یافتہ ہیں، ان کے کیس ختم نہیں ہو رہے، اب یہ اداروں کو دباؤ ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں، تاہم انہوں نے کہا اندرونی اور بیرونی دباؤ کام لا رہا ہے، اور شہباز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا ایک طرف تو
پیپلز نون لیگ نے پہلے پی ڈی ایم بنائی اور انہیں بیرونی دباؤ تھا کہ آپ آ کر کچھ عملی اقدامات کرے. آپ رات کے اندھیروں میں چھپ کر ملتے ہیں, برقعے ڈال کر ملتے ہیں, اور صبح کی روشنی میں آپ کے کچھ لوگ خلاف بیانات دیتے ہیں. یہ دوہری پالیسی نہیں چلے گی, یہ چاپلوسی نہیں چلے گی. آپ کو ایک ویژن لے کے عوام کے ساتھ سچ بولنا ہوگا. اعتزاز احسن کے مطابق نون لیگ پر اس وقت بہت زیادہ دباؤ ہے. ایک تو باہر سیاسی جماعتوں کا دباؤ ہے, دوسرا ان کے گھر میں لڑائی چل پڑی ہے. ان کا کہنا ہے کہ نون لیگ اندرونی انتشار کا شکار ہے, کیونکہ ایک طرف مریم نواز سزا یافتہ نااہل ہونے کے باوجود وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھتی ہے اور اپنے والد صاحب کو کہتی ہے نہیں پاپا مجھے ہی وزیر اعظم بنانا ہے, جبکہ آئین اور قانون کے مطابق وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. اعتزاز احسن صاحب نے یہ بھی کہا کہ دوسری طرف شہباز شریف رات کے اندھیروں میں مختلف ملاقاتیں کر چکے ہیں, کیونکہ اس موقع پر بعض طاقتور حلقوں کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت موجودہ حکومت عمران خان کی ڈیلیور نہیں کر پا رہی. اکانومی کی بہت بری حال ہے. آئی ایم ایف نے سخت شرائط کے بعد پاکستان کو قرضے میں ایسے جکڑ لیا کہ اس کی سانس نکلنا مشکل ہے, اور پی ٹی آئی کی اندرونی بھی اختلافات بہت بڑھتے جا رہے ہیں. اور کل پرسوں بھی ان کے اتحادی جماعت ایم کیو ایم کے خالد صدیقی نے کہا تھا ہم پی ٹی آئی کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. ناظرین, اچانک اتحادی جماعتوں کے علیحدہ رابطے, کاف لیگ کے پرویز الہی سے نواز شریف کا رابطہ, لگتا ہے کوئی کھچڑی پک رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ تو بعد میں ہے. ناظرین, اس موقع پر اعتزاز احسن نے جو راز افشا کیا, انہوں نے کہا ڈیل تو ان نون لیگ کی ہو چکی ہے, ہو گئی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا ہونی ہے, انہوں نے کہا جن جرنیلوں کا نام نہیں لیتے انہی سے ڈیل ہوئی ہے, پہلے دیکھ لیں وہ کن کا نام لیتے تھے اور آج کل کس کا نہیں لیتے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ برقع پہن کر رات کے اندھیرے میں ملنے چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہاں تک صورتحال ہے کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں. کیا دیکھنا یہ ہے ناظرین, جو آپ کے لیڈر ہیں, جو آپ کے جمہوریت کے لیڈر ہیں, جمہوریت ہونی چاہیے, جن کو آپ ووٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں, کیا وہ رات کے اندھیروں میں برقعے پہن کے کوئی مرد کسی سے ملنے جا سکتا ہے؟ اگر جا سکتا ہے تو اس کی وجہ سے اگر اس کو حکومت ملتی ہے تو وہ آپ کو کیسے حقوق دے گا؟ وہ تو جس سے برقع پہن کے جس سے ڈیل کی اس نے, اس کے مفادات کا تحفظ کرے گا, اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گا, اس کے لیے تو وہاں میٹر ہی نہیں کرتی. اعتزاز احسن نے واضح شگاف لفظوں میں کہا کہ ان کا نون لیگ کا ہر وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اور عدلیہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے رکھتے ہیں, یہ ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں. ناظرین, آج کل کے حالات ایسے بتا رہے ہیں کہ عمران خان بھی تھوڑا سے اسٹیبلشمنٹ سے کھچے کھچے نظر آتے ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دم اچانک مسلم لیگ نو کا نیریٹو بدلتا جا رہا ہے. کل جب وہ الیکشن جیتے خانے وال سے, وہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت کے لمحہ فکریہ تھا کہ نشاط ڈایا جو نون لیگ کے ووٹ جیتے تھے 18 میں پی ٹی آئی میں آ گئے, لیکن جب اب پی ٹی آئی کی سیٹ سے نشاط ڈہا کی مسز الیکشن لڑی تو وہ ہار گئی کم و بیشتر 14 سے 15 ہزار ووٹوں کے درمیان. تو اس لیے ان کے لیے مشکلات میں بڑھتی جا رہی ہیں اکانومی کی وجہ سے. دوسری طرف ناظرین, کاشف عباسی ایک جو سینئر جرنلسٹ ہے, میں ان کے ساتھ ایک پروگرام میں تھا, میں تھا, مہر بہاری صاحبہ تھی, تو کاشف عباسی نے کہا, جب شاہد خان عباسی نے کہا نا میرا وزیر اعظم آئندہ شہباز شریف ہوگا, تو مریم نواز کی طرف سے مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے ایک اعلیٰ بڑے لیڈر کو آیا کہ اس کے تردید دو اور یہ حق میں دو کہ شہباز شریف نہیں ہوگا, مریم ہوگی. اندرونی اختلافات یہاں حد تک آ چکے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آتی اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو لائے گی کیسے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ایک طرف تو ان کے پاس صرف 84 اراکین اسمبلی ہیں, 172 چاہیے. دوسری طرف گھر میں ایک نااہل لیڈر محترمہ مریم نواز صاحبہ کی خواہش ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے, لیکن کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر کیس ان کا چل رہا کلیئر ہوگی تو بنے گی؟ کیا شہباز شریف کے ہوتے ہوئے یہ ممکن ہے؟ جبکہ حمزہ شہباز بھی خاصے مترک ہوتے ہوئے نظر آ گئے ہیں. کہا جا رہا ہے ان کی بھی بہت زیادہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہ خاصی فائدے مند ثابت ہوئی ہیں, اور سلمان شہباز جو لندن میں بیٹھے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ کچھ رابطہ کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ کھچڑی پک رہی ہے. ناظرین, بات تو یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو جس نون لیگ نے سخت برا بھلا کہا تھا
استعفے لینے کی بات کی تھی، خلائی مخلوق کہی تھی، جمہوریت کے دشمن کہی تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ جو آئینی طور پر بالکل غیر جانبدار ہے، آج کل سرحدی علاقوں میں پاک فوج دن رات کام کر رہی ہے۔ افغانستان میں صورتحال ہمارے حالات میں نہیں رہے، ادھر قحط پڑنے والا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل ایران پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اسی سلسلے میں اسرائیل کے وزیر اعظم نے یو اے ای کا دورہ کیا، اور اس دورے میں ایجنڈے میں شامل تھا کہ وہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو امریکہ نے گو ہیڈ دے دیا ہے کہ آپ اٹیک کریں۔ ناظرین، ایسی صورتحال میں پاک فوج بہت زیادہ سرحدوں پر مصروف ہے، ان کے پاس سیاست کے لیے ٹائم ہی نہیں۔ لیکن نون لیگ یا کوئی بھی سیاستدان ایک طرف تو ہمیشہ کہتے ہیں الیکشن شفاف ہونے چاہیے، لیکن ان کی مدد لینے کیسے پہنچتے ہیں؟ ہماری اطلاع ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بار بار انہیں کہہ رہی ہے کہ آپ قانونی معاملات عدالتوں سے کریں، ہم نیوٹرل ہیں، لیکن جبکہ اعتزاز احسن کا انکشاف یقیناً بہت بڑا انکشاف ہے کہ ڈیل ہو چکی ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان نے 2 روز قبل ایک بڑا اچھا مسئلہ مارا تھا۔ گوادر میں عرصہ دراز سے احتجاج چل رہا تھا اور نامناسب نعرے لگ رہے تھے، جس پر وزیر اعظم نے فوری طور پر ٹیم بنائی، وفاقی وزراء کی، محترم اسد عمر صاحب کی، زبیدہ جلال صاحب کی، اور سی ایم بلوچستان کو حکم دیا، اور گوادر کا احتجاج ختم ہوا۔ آج جب چند روز قبل وجیہ الدین نے ایک ان پر الزام لگایا تھا کہ جہانگیر ترین ان کے گھر کا کچن چلاتے ہیں، جس پر جہانگیر ترین کی میری خود بات ہوئی تو انہوں نے تردید کر دی کہ انہوں نے کبھی بھی عمران خان صاحب نے ایسی نہ ڈیمانڈ کی نہ پوری کی۔ اس پر آج نہایت دانش مندی اور عقل مندی سے ان کے لیڈر خود پی ٹی آئی کے ان کی رسوائی کا باعث بن رہے تھے، اس بیان کو اچھال رہے تھے۔ آج عمران خان نے سیاست کی عملی طور پر ایک شکل دکھائی اور اپنی لوگوں کو ڈانٹ دیا، خبردار وجیہ الدین والے ایشو پہ پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر جواب نہیں دے گا، ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے۔ اگر وزیر اعظم اسی طرح عقل مند اور سمجھداری سے فیصلے کرتے رہے تو بلا وجہ کی مصیبتوں سے بچتے رہیں گے۔ ناظرین، حکومتیں ہمیشہ ایشوؤں کو ڈیفیوز کرتی ہے، یہ واحد حکومت کا چند خوشامدی اور نااہل اور مفاد پرست لوگ ہیں جو عمران خان کی مشکلات میں اضافہ کرتے ہیں اور عمران خان حکمت عملی سے کرتے ہیں۔ عمران خان کے لیے کل پی ڈی ایم نہ خطرہ تھی نہ آج خطرہ تھی، تاہم یہ بات سچ ہے کہ شہباز شریف طاقتور غلوب ہیں، لیکن عمران خان نے اگر مہنگائی پر قابو پا لیا، کرپشن کم ہو گئی اور گڈ گورننس دے دی تو آنے والے دنوں میں عمران خان کی حکومت کو خطرہ نہیں، ورنہ یہ جو 3 ماہ کا الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت جا سکتی ہے، تو اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسے میں عمران خان کے اتحادی ان کو چھوڑ گئے اور ان کی جماعت کے ہی لوگ اپوزیشن کے ساتھ جا کر مل گئے تو پھر آئینی طور پر عدم اعتماد آ جا سکتا ہے۔ اس کے لیے وزیر اعظم کو اتحادی جماعتوں اور اپنی جماعتوں کو یکجا رکھنا ہوگا۔ خود عمران خان کے جو جانثار ہیں سینیٹر فیصل واڈا نے واشگاف کہا ہے، کچھ منافقین پی ٹی آئی میں ہیں اور کچھ کے بارے میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو آگاہ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ فیصل واڈا کی اس بات کو غور سنیں، اور جو منافقین ان کے پاس بیٹھ کر ان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے دور رہے، تاکہ وہ عوام کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کر سکیں۔ اگر عوام سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کریں گے تو یاد رکھ رہے ڈھیل کوئی کام نہیں آئے گی، اصل طاقت عوام ہی ہے۔ ناظرین، ساری صورتحال آپ تک کی، اب فیصلہ کریں کہ اس ملک میں کیا ہوتا ہے، اور آپ کے ساتھ جمہوریت کے دعوے کرنے والے جمہوریت کے لیے ہی سازشیں کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔